السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر اعتراضات کے نام۔ دوستو، جو منکرین قرآن ہیں، جو روایت پرست ہیں، صحیح البخاری کو ماننے والے، میں ایک پارٹ پہلے بھی بنا چکا ہوں حضرت معاویہ پر، یہ والا۔ اس ویڈیو کا جو لنک ہے ڈسکرپشن میں دوں گا۔ دوستو، انجینئر علی مرزا اور شیعہ حضرات یہ حضرت معاویہ پر مختلف اعتراضات کرتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، قرآن دین کی کتاب ہے۔ تاریخ ہمیں صحابہ کا مدفن، ان کی پیدائش، ان کے نام، ان کی شادیاں، تقالید، رسم و رواج یہ بتاتی ہیں۔ دین ہمیں قرآن بتاتا ہے۔ قائد اعظم کا نام محمد علی جناح تھا، تاریخ بتائے گی۔ دین کیا ہے؟ قرآن بتائے گا۔ اسی لیے میں روایت پرستوں کو کہتا ہوں، ان جھگڑوں سے نکلو، ان روایتوں سے نکلو، قرآن کی طرف آؤ۔ اللہ بلا رہا ہے آپ کو، اللہ کہہ رہا ہے اس کتاب کو فالو کرو۔ لیکن یہ کہتے ہیں نا، ہماری روایات میں آ گیا ہے کہ فلانا صحابی جو تھا نا وہ اس طرح تھا۔ چونکہ یہ لوگ تاریخ کو قرآن سے آگے رکھتے ہیں، اس لیے ہم آج ان کی ان روایات کا آپریشن کریں گے اور حقائق آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کریں گے۔ اجازت ہے؟ کریں بسم اللہ۔ دوستو، پہلی روایت آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے، امام نسائی کی یہ روایت ہے 3009۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عباس کے ساتھ عرفات میں تھا تو وہ کہنے لگے، کیا بات ہے، میں لوگوں کو تلبیہ پکارتے ہوئے نہیں سن رہا۔ میں نے کہا، لوگ معاویہ سے ڈر رہے ہیں، انہوں نے لبیک کہنے سے منع کر رکھا ہے۔ تو ابن عباس یہ سن کر اپنے خیمے سے باہر نکلے اور کہا، لبیک اللہم لبیک۔ افسوس کی بات ہے، علی کی عداوت میں لوگوں نے سنت چھوڑ دی۔ یہ روایت فیورٹ ہے انجینئر علی مرزا کی۔ دوستو، یہ روایت ضعیف ہے۔ اس میں 3 مسئلے ہیں۔ پہلی بات تو یہ روایت غریب ہے، یعنی صحابہ کے طبقے میں سے ایک بندہ یہ بات بیان کر رہا ہے، دوسرا تابعین کے طبقے میں سے بھی ایک بندہ بیان کر رہا ہے، اور غریب روایت کو خود علماء اہل سنت نہیں مانتے۔ احمد بن حنبل نہیں مانتا، احمد بن حنبل کا ٹیچر عبدالرزاق نہیں مانتا، وہ کہتا ہے غریب روایت شر ہے۔ ابراہیم نخعی نہیں مانتا، شعبہ بن حجاج نہیں مانتا، خطیب بغدادی نہیں مانتا، لمبی لسٹ ہے۔ غریب روایت ایسی روایت کو کہتے ہیں کہ کسی بھی گروپ میں اس کو ایک بندہ بیان کر رہا ہو، یعنی صحابہ کا گروپ، پھر صحابہ کے اسٹوڈنٹس، تابعین کا گروپ، کسی بھی گروپ میں ایک بندہ بیان کر رہا ہو، اس کو کہتے ہیں غریب روایت۔ پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ، اس روایت میں منہال بن عمر یہ مجروح ہے اور مستور بھی ہے۔ کیا مطلب؟ مفضل وہ کہتے ہیں کہ یحییٰ بن معین کے پاس اعمش عن منہال بن عمر یہ روایت بیان کی گئی، تو یحییٰ بن معین نے اس کی شان کو کم کیا، یعنی اس راوی پہ ایک قسم کی تنقید کی۔ دوستو، محدثین کی ایک جماعت نے اس پہ جرح کی ہے، تنقید کی ہے، اور ایک جماعت نے اس کی تعریف کی ہے، لیکن یہ دونوں چیزیں مردود ہیں۔ اس کی نہ تعریف قبول کی جائے گی، نہ اس پہ تنقید۔ کیوں؟ یہ متوفی 110 ہجری ہے۔ اس کو اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کسی نے سچا نہیں کہا۔ تعریف اور تنقید ہم زمانہ کی لی جائے گی۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس فاسق خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کرو۔ لے کر آئے، آنا شرط ہے، بندہ فاسق اور غیر فاسق سب کی تحقیق ہوگی۔ اب اس بندے کی تحقیق اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کسی نے نہیں کی، اس لیے اس کو کہیں گے مستور، جس کے حالات چھپے ہوئے ہیں، اس لیے اس کی روایت کو کہیں گے ضعیف۔ قرآن کے مطابق صرف اور صرف اونلی ہم زمانہ کی تعریف اور تنقید لی جائے گی۔ فتبینوا، وہ سرچ کرے گا، وہ تحقیق کرے گا کہ یہ بندہ سچا یا جھوٹا ہے۔ اب اس کو اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کسی نے سچا نہیں کہا، اس لیے یہ روایت گئی۔ تیسرا اور آخری مسئلہ، خالد راوی جو ہے، خالد بن مخلد،
یہ بخاری کا بھی راوی ہے، اس پہ جرح ہے، تنقید ہے۔ ابن سعد کہتے ہیں منکر الحدیث، احمد بن حنبل کہتے ہیں لہو احادیث مناکیر۔ ایسا راوی دوستو اگر کسی روایت میں اکیلا ہو نا، اکیلا، تو علماء کا ایک اصول ہے کہ وہ اس کی روایت میں احتیاط کرتے ہیں، نہیں لیتے۔ کیوں؟ ایسا راوی جس کی اتنی پتلی حالت ہے وہ کسی روایت میں اکیلا ہو تو علماء قبول نہیں کرتے، تو یہ حضرت اس روایت میں اکیلے ہیں، یہ تیسرا بڑا مسئلہ ہے، یہ روایت گئی۔ اگلی روایت دوستو آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے، اکرمہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کے ساتھ حضرت معاویہ تھے، ہم باتیں کرتے رہے، رات کا ایک حصہ گزر گیا، پس معاویہ نے کھڑے ہو کر ایک رکعت نماز پڑھی تو عبداللہ بن عباس نے فرمایا اس گدھے نے یہ چیز کہاں سے لی؟ شرح معنی الاثار۔ اب انجینئر مرزا اور اس کے شاگرد خوش ہوتے ہیں، دیکھا عبداللہ بن عباس نے حضرت معاویہ کو ایک جانور سے تشبیہ دی۔ دوستو یہ روایت ضعیف ہے، اس کی سند آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے، امام طحاوی کی۔ پہلی بات تو روایت غریب ہے، اس کے اڑنے کے لیے یہی کافی ہے۔ دوسرا مسئلہ، یہ روایت ضعیف ہے بے اعتبار سند۔ مالک بن یحییٰ الحمدانی ابا غسان، اس کے بارے میں ابن عدی کہتے ہیں کہ بخاری نے کہا فیہ نظر، یعنی بخاری نے اس پہ جرح کی ہے، یعنی تنقید کی ہے، اور ابن حبان بھی کہتے ہیں منکر الحدیث جداً، اگر یہ کسی روایت میں اکیلا ہوگا قبول نہیں کی جائے گی، یہاں بھی اکیلا ہے، یہ روایت بھی گئی۔ انجینئر مرزا صاحب آپ کے لیے ایک شعر عرض ہے، قرآن والوں سے مقابلہ، قرآن والوں سے مقابلہ نہیں ہے بچوں کا کھیل۔ کیا؟ قرآن والوں سے مقابلہ نہیں ہے بچوں کا کھیل، ہمارے سامنے انجینئر مرزا تیری بریکیں فیل۔ سمجھ رہے ہو؟ پریشان ہو گیا ہوگا انجینئر مرزا اور اس کے شاگرد، یہ کون آ گیا ہے؟ یہ کیا نام ہے اس کا؟ ابو جعفر تنولی، اور یہ تو ہماری پولنگ کھول رہا ہے، ہم نے تو عوام کو بیوقوف بنا رکھا تھا۔ بے وقوف میں مہذب لفظ بول رہا ہوں، آپ سمجھ رہے ہو نا لوگ کون کون سے الفاظ استعمال کر رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہو نا؟ ہم نے تو لوگوں کو بے وقوف بنا رکھا تھا، یہ اللہ جانے ابو جعفر تنولی کہاں سے آ گیا، ہماری کتابوں سے نکال کے دکھا رہا ہے یہ روایت ضعیف ہے، فلاں محدث نے یہ کہا ہے، فلاں محدث نے یہ کہا ہے۔ انجینئر مرزا سوچ رہا ہوگا یار کسی طرح اس بندے سے رابطہ کرو، اس کو منع کرو، ہماری پولے مت کھولو، ہماری کتابوں سے مت دکھاؤ کیا لکھا ہے۔ انجینئر مرزا صاحب آپ لوگوں نے اسلام کو چھوڑ کے روایات تھام لی، خود بھی گمراہ ہوئے اور امت کو بھی گمراہ کیا۔ وہ بخاری میں روایت ہے، مسلم میں روایت ہے، فلانا ڈھمکا۔ آپ کو پتہ ہے یہ امام مسلم نے جب کتاب لکھی نا صحیح مسلم، امام مسلم کا ٹیچر تھا ابو زرع۔ استاد کو جب پتہ لگا نا کہ میرا اسٹوڈنٹ، میرا شاگرد امام مسلم صحیح مسلم لکھ رہا ہے، تو انہوں نے بلایا مسلم کو، ادھر آ، یہ میں کیا سن رہا ہوں، تو صحیح مسلم لکھ رہا ہے؟ تو امام مسلم نے کہا ہاں میں صحیح مسلم لکھ رہا ہوں۔ تو ابو زرع جو اس کا ٹیچر ہے اس نے ڈانٹا امام مسلم کو اور پوری زندگی ناراض رہا، ان کی کتابوں میں لکھا ہے۔ یہ باتیں انجینئر مرزا نہیں بتائے گا، یہ پولے کون کھولے گا؟ ابو جعفر تنولی۔ جس نے ان کی پولیں دیکھنی ہو نا، ان کے راز جو لیک ہوتے ہیں، جو ان کی کتابوں سے پولیں لیک ہوتی ہیں، تو صرف وہ لوگ ہماری ویڈیوز دیکھیں جنہیں شوق ہے ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہے یہ پڑھنے کا، اور جنہیں شوق ہے سب سے بڑھ کے قرآن کیا کہتا ہے۔ میں اپنی جیب سے کوئی بات نہیں کرتا، میرا عقیدہ قرآن میں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کل کے ساتھ
وعدہ، سب کے ساتھ وعدہ جنت کا، اچھائی کا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا یہ والا صحابی اس طرح ہے، یہ والا صحابی اس طرح، نہ، اللہ نے فرق نہیں کیا۔ تو آپ کون ہوتے ہو فرق کرنے والے؟ آپ کہو گے ہماری روایات، آپ کی روایات، آپ کے راویوں کی حیثیت کیا ہے؟ مجھے یہ بتاؤ، آپ کے راوی سچے ہیں، کیا ثبوت ہے؟ آپ کہو گے ہمارے محدثین نے سچا کہا ہے۔ میں آپ سے پوچھوں گا کون سی کتاب میں کیا ہے؟ آپ کہو گے الجرح والتعدیل لعبد الرحمن بن ابی حاتم، جو راویوں کے حالات بتانے والی سب سے بڑی کتاب ہے۔ میں کہوں گا یہ کتاب تو مشکوک ہے، یہ کتاب مشکوک ہے، میری اس پہ پوری ویڈیو ہے، اس ویڈیو کا آج تک کسی مائی کے لال نے جواب نہیں دیا۔ ہے کسی میں تپڑ، ہے کسی میں جرت، تو جواب دو میری اس ویڈیو کا۔ روایات میں آیا ہے، وہ روایت آ گئی ہے، وہ راوی اس طرح بول رہا ہے، آپ کے ضعیف، کذاب، مستور، مدلس راوی لائن لگی ہوئی ہے آپ کی۔ آپ کا شعبہ بن حجاج صحیح بخاری کا راوی کہتا ہے اگر میں حدیث بیان کروں تو صرف 4 لوگوں سے بیان کروں گا جو میرے نزدیک سچے ہیں، میرے اصحاب میں سے صرف 4 باقی سب کی چھٹی۔ یہ حال ہے۔ اور یہ جو ابھی میں نے روایت بیان کی ہے نا، اس کے بارے میں ابن حجر العسقلانی کہتے ہیں، یہ جو راوی ہے نا عبد الوہاب، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ہے تو سچا لیکن خطائیں بہت کرتا ہے۔ عباس کی فضیلت کے متعلق محدثین نے اس کی حدیث کا انکار کیا ہے، اور کہا جاتا ہے اس حدیث میں اس نے سور سے، یعنی ایک راوی ہے، سور سے تدلیس کی ہے، یعنی مسئلہ روایت میں۔ دوستو اگلی روایت آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے، یہ ہے صحیح مسلم کی روایت۔ دوستو یہ ایک بہت بڑی روایت ہے، اس میں جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا حضرت معاویہ پر، وہ یہ ہے کہ ایک بندہ دوسرے سے کہتا ہے، ایک بندہ دوسرے سے کہتا ہے کہ آپ کے چچا زاد حضرت معاویہ وہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم لوگ اپنا مال باطل طریقے سے کھائیں اور اپنے آپ کو قتل کریں۔ دوستو یہ روایت آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے، یہ روایت دوستو ضعیف ہے، یہ ہے صحیح مسلم کی روایت۔ اس کے اندر آمش مدلس ہے اور زید بن وہب مستور ہے، اور عبد الرحمن بن عبد رب الکعبہ یہ بھی مستور ہے۔ مستور راوی کی میں آپ کو بتا چکا ہوں، ایسا راوی جس کو اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کسی نے سچا نہ کہا ہو۔ اور آمش مدلس ہے، مدلس ایسے راوی کو کہتے ہیں اے بی سی۔ اگر سی یہ کہے کہ میں نے اے سے سنا ہے، سی یہ کہے کہ اے نے یہ والی بات کہی ہے، تو میں سی سے پوچھوں گا کیا تم نے اپنے کانوں سے سنی ہے اے سے؟ وہ بولے گا نہیں، میں نے بی سے سنی، بی نے اے سے سنی۔ ہم نے کیا دیکھا؟ سی نے بی کو ہٹا دیا رستے سے، سیدھا اے کا نام لے لیا۔ اس کو کہتے ہیں تدلیس کرنا، اور جو یہ تدلیس کرے یعنی یہ والی حرکت کرے اسے مدلس کہتے ہیں۔ سمجھ رہے ہو؟ یہ روایت بھی گئی۔ اور وہ جو روایت ہے نا صحیح مسلم کی، رسول اللہ نے بلایا حضرت معاویہ کو، عبداللہ بن عباس کو بھیجا تو وہ نہیں آئے، ہاں وہ روایت بھی غریب ہے جس میں رسول اللہ کہتے ہیں کہ اللہ معاویہ کا پیٹ نہ بھرے۔ اور پھر ابن کثیر نے لکھا معاویہ اتنا زیادہ کھانا کھاتے ان کا پیٹ موٹا ہو گیا اور پتہ نہیں کیا کیا، ہاں وہ روایت ضعیف ہے۔ اس کے راوی پہ محدثین کی جرح دیکھو۔ ایک جماعت سچا کہتی ہے اور ایک جماعت اس پہ جرح تنقید کرتی ہے۔ یہ حال ہے ایسے راوی کا۔ ایسے راوی کی روایت میں رکنا نہیں چاہیے جو اکیلا ہو اور جس کی اتنی پتلی حالت ہو، اور سب سے بڑھ کے وہ مستور راوی ہے، اس کو اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کسی نے بھی سچا نہیں کہا۔ اچھا دوستو ایک بات اور، امام خلال نے اپنی کتاب السنہ میں اہل حدیث کے مطابق ایک صحیح روایت لائے ہیں۔ عبداللہ بن احمد کہتے ہیں انجینئر مرزا تمہارے لیے اور تمہارے اسٹوڈنٹس کے لیے ابو جعفر تنولی کی طرف سے تحفہ گفٹ قبول کرو۔ عبداللہ بن احمد تمہارا محدث ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ میں نے اپنے والد احمد بن حنبل امام اہل سنت ان کو ابن عمر کی حدیث کے بارے میں فرماتے ہوئے سنا، میں نے نبی کے بعد کسی کو معاویہ سے بڑھ کر اسود نہیں دیکھا۔ پھر احمد بن حنبل نے فرمایا اس کا مطلب ہے ان سے زیادہ سخی
किसी को नहीं देखा। आगे सुनो, इमाम खल्लाल इमाम अहले सुन्नत अपनी सही सनद से बयान कर रहा है अहले हदीस के मुताबिक। अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं, मैंने अमीर माविया से ज़्यादा हुकूमत की बेहतर किसी को नहीं देखा। आपको तमाम लोगों ने हद दर्जा सखी और कुशादा दिल पाया। आप तंग दिल, तंग नज़र और मुतअस्सब ना थे। तुम्हारी रवायतें हैं, मैं तो तुम्हारी ना रवायतों को मानता हूँ, ना तुम्हारे मुहद्दिसीन को मानता हूँ, ना तुम्हारे रावियों को मानता हूँ। लेकिन तुम तो मानते हो ना इंजीनियर मिर्ज़ा, तुम तो मानते हो मुहद्दिसीन को, तुम तो मानते हो अपने रावियों को। ये तुम्हारे रावी क्या कह रहे हैं? सनद सही है अहले हदीस के मुताबिक। सनद वाली बात छोड़ दो, तुम्हारे जो क्राइटेरिया ना, तुम्हारा जो उसके मुताबिक सही है सनद। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? इसलिए कहता हूँ किसी भी सहाबी पे तनकीद मत करो। अल्लाह ने जब कह दिया वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, सबके साथ अल्लाह का अच्छाई का वादा है। इंजीनियर कहता है ओ फलानी पार्टी, ओ फलाना इस तरह, ओ सही मुस्लिम में रवायत है। सही मुस्लिम वही सही मुस्लिम ना जो लिखने पे उनके उस्ताद ने नाराज़गी का इज़हार किया और फिर बताया इसके अंदर फलाना 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 रावी ज़ईफ़ है। ये तो हालत आपकी सही मुस्लिम की। इमाम आमश कौन? सही बुखारी का रावी। वो पता क्या कहता है, और सनद सही है इमाम तबरानी की अहले हदीस के मुताबिक। आमश ये कहता है अगर तुम हज़रत मुआविया को देखते तो कहते कि यही मेहदी है। कितनी बड़ी बात कह दी दोस्तों। हम लोग जो ना सुन्नी है, ना शिया, ना देवबंदी, ना बरेलवी, फ़िरक़ों वाले हैं ही नहीं। हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा। हम मुस्लिम हैं, हमें इनकी रवायतों की ज़रूरत नहीं है किसी भी सहाबी की फजीलत बयान करने के लिए। कुरान में अल्लाह ने सर्टिफिकेट दे दिया वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, सबके साथ वादा। अल्लाह ने वादा कर दिया, हमने मान लिया, सब सहाबा जन्नती। अभी बाज़ नीचे कमेंट्स में आके ना गंदगी मचाएंगे, अबू जाफ़र तनोली तुमने किस तरह कह दिया सारे सहाबा जन्नती? ये देखो रवायत आई है, रवायत आई है। हाँ, कुरान के मुकाबले में रवायत पेश करते हो। देखा हम में और आप में फ़र्क। तुम्हारे इंजीनियर मिर्ज़ा को हमने सींगों से पकड़ा हुआ है, सींगों से यूं। अभी तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह उसके और मुहद्दिसीन और रावियों का हमने और ऑपरेशन तेज़ करना है। लोग जाग रहे हैं, क्या सुन्नी क्या शिया सब जाग रहे हैं, सब वापस कुरान की तरफ आ रहे हैं। सहाबाए किराम के बारे में ये जो लोगों के दिल में मैल था ना इंजीनियर को सुन के कि फ़लाना सहाबी ऐसे, फ़लाना सहाबी ऐसे, इसने एक पम्फलेट बनाया हुआ है इंजीनियर मिर्ज़ा ने, कहता है कि 72 यानी 72 सहीहुल अस्नाद यानी सही रवायतें मैं लेके आया हूँ, उसका भी ऑपरेशन करूँगा मैं, तुम्हारी किताबों से करूँगा। तुम्हारे इल्मे रिजाल की सबसे बड़ी किताब इंजीनियर मिर्ज़ा मशकूक है। 72 रवायतें तुम्हारे मुताबिक सही है। किस तरह सही है? तुम कहोगे कि ये रावी सच्चा है, किस तरह सच्चा है? ये जिस किताब में लिखा है वो तो किताब ही मशकूक है हजूर। पहले वो किताब तो साबित करो। वो किताब साबित होगी, मुहद्दिसीन के अक़वाल साबित होंगे, मुहद्दिसीन के अक़वाल साबित होंगे, तुम्हारे रावी तब जाके सच्चे साबित होंगे। तुम्हारे रावी जब सच्चे साबित होंगे तब हम कहेंगे ये रवायत सही है। सहाबाए किराम के ख़िलाफ़ इस बंदे ने एक मोर्चा खोला हुआ है। अच्छा, इसके सामने लोग बोले बाले बैठे होते हैं, किसी भी किताब का नाम ले लूँगा, किसने चेक करना है समझ रहे हो? हम इस तरह नहीं करते, हम स्कैन दिखाते हैं। हम लोग जिस किताब का नाम लें उसकी तस्वीर दिखाते हैं। रवायत आई है, वो फलाना मुहद्दिस ये कह रहा है, देख लो। दोस्तों, इनकी एक एक रवायत का हम इंशाल्लाह ऑपरेशन करेंगे। और जितने भी लोग सुन रहे हैं, सबसे पहले अपने आप को मुस्लिम कहो, ठीक है? मुझे पता है अक्सरियत मुझे सुन्नी लोगों की सुन रही है, अहले सुन्नत। अपने आप को सुन्नी कहना छोड़ दो। अल्लाह ने कहा है हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, क्या अल्लाह का दिया हुआ नाम पसंद नहीं आ रहा? ये ड्रामेबाज इंजीनियर मिर्ज़ा, हाँ, कुरान के साथ 6 गैरुल्लाह की किताबें रख के, ये तो ख़ुद को अहले सुन्नत वल जमात कहलाता है। इसकी बाकायदा वीडियो देखो ना, उस पर भी लिखा होता है अहले सुन्नत। और फिर अहले सुन्नत के मुहद्दिसीन को भी मानता है,
اہل سنت کے راویوں کو بھی مانتا ہے, اہل سنت کے علماء کو بھی مانتا ہے. ہم لوگ کتاب اللہ کو مانتے ہیں. وَاعْتَصِمُوا بِهِ, اللہ کہہ رہا ہے اس کو پکڑو. بہما نہیں کہا, بہما دو چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے. بِهِ اونلی ون. آپ قرآن چھوڑو گے نا تو ان چکروں میں پڑ جاؤ گے, فلانا صحابی ایسے, فلانا صحابی ایسے. آپ سے میں اگر پوچھوں کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, آپ بولو گے نہیں, وہ چونکہ ایکچولی وہ روایت آ گئی ہے. روایت کی کیا حیثیت ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں, آپ کی کتابوں سے دکھایا میں نے کہ یہ جو باتیں میں نے بتائی ہیں, ابا غسان راوی, یہ خالد بن مخلد راوی, یہ مستور راوی, انجینئر کے منہ سے سنا ہے؟ یہ نہیں بتائے گا, یہ تو جاہل آدمی ہے, کاپی پیسٹ کرنے والا. بخاری مسلم میں روایت ہے دوستو, بخاری مسلم میں روایت ہے. ان کا ایمان ہے, ان کا اعتقاد ہے کہ بخاری کی ساری روایتیں صحیح ہے. بخاری کا راوی صحیح اسماعیل بن ابی اویس روایتیں گڑھتا تھا, ان کے علماء نے مانا ہے. اس کی 200+ 200 سے زیادہ روایتیں صحیح بخاری میں ہیں. جھوٹے کذاب, ایک نمبر کے جھوٹے, انجینئر مرزا ان لوگوں سے دین لیتا ہے جو روایتیں گڑھتے ہیں. خود ان کے علماء کہتے ہیں کہ یہ روایتیں گڑھتے ہیں. یہ حال ہے دوستو, آپ کی مرضی. دوستو آپ کی مرضی, یہ دو کتابیں ہیں, آپ نے اس سے دین لینا ہے یا اس سے دین لینا ہے, آپ کی مرضی ہے. میری ایک ویڈیو ہے قرآن کا اسلام اور روایات کا اسلام اور, یہ بھی آپ ایک دفعہ دیکھ لو, انشاءاللہ آپ کا ذہن کھلے گا. ٹھیک ہے دوستو, چینل کو لائک کرو, سبسکرائب کرو, اپنے دوستوں کو بھی میرے اس چینل کا بتاؤ. ٹھیک ہے دوستو, آپ نے کمنٹس میں بتانا ہے شیئر کیسا لگا, اگر اس میں کوئی چینجنگ کرنی ہے تب بھی مجھے بتانا ہے. ٹھیک ہے, قرآن والوں سے مقابلہ نہیں ہے بچوں کا کھیل. قرآن والوں سے مقابلہ نہیں ہے بچوں کا کھیل. انجینئر مرزا تیری بریکیں فیل. قرآن زندہ باد.